یہ سورہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے مناسبت آپ سب کی اذہان عالیہ میں ہے، تفسیر فرات کوفی میں ہے۔ ایک دن نبی کریم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر نہ دیکھیے مجھے دیکھیے، عدنان بھائی کے چھوٹے بھائی ہمارے رضوان ہر تھوڑی دیر میں یہاں سے آئیں گے، آپ مجھے دیکھیں، آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ نہیں بھی دیکھیں گے اللہ نے ماشاءاللہ نے خوب عطا کیا، پتہ چل جائے گا یہاں، پھر سے ایک بار آواز بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد انا اعطیناک۔ توجہ چاہتا صرف توجہ سماعت فرمائیں، حرام ہے آپ لوگوں پہ نعرہ لگانا، اگر کسی نے بھی نعرہ لگایا میری طرف سے اجازت سے سن لیں، مجھے نعرہ آپ لوگ اسٹور کر کے رکھیں اپنے پاس جیبوں میں، جب آئیں گے پڑھنے والے وہاں سارے نعرے میری نیابت میں بھی ہر بندے کے ایک نعرہ لگائے، ابھی خالی سماعت فرمائیں۔ نبی کریم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہر صحابی نبی کے چہرے کو تک رہا ہے اور نبی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ کیفیت تاریخی کہ اصحاب کو لگا ایسے کہ جیسے نبی نیند کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ یاد رہے معصوم کبھی سوتا نہیں ہماری طرح، کیونکہ معصوم اگر سو جائے تو کائنات کا نظام رک جائے گا۔ معصوم کی نیند ہماری نیند کی مانند امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان منامنا و یقظتنا لواحدۃ، ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا ایک حکم رکھتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں میں اور آپ تو ہماری نیند غفلت کی دلیل ہوا کرتی ہے، وہ غافل ہو نہیں سکتے، غفلت ان کے لیے حرام ہے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، اب ہم لوگ پہ خاص توجہ چاہوں گا، نبی نے آنکھیں بند کی، سوئے نہیں نبی، غفلت نہیں ہے، یہ توجہ، التفات، تنبہ، کنسنٹریشن کی انتہا ہے کہ نبی کی آنکھیں بند کی اور اچانک ہی آنکھیں کھولی اور مسکرائے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ نے آنکھیں بند کی تھی تو یہ مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھولی تو یہ مسکراہٹ آگے، اس کی وجہ پوچھ سکتے؟ کہا جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تب جبرائیل وہ سورہ لے کر نہیں آئے تھے جو اب لے کر آئے ہیں، اور جیسے ہی جبرائیل وہ سورہ لے کر آئے تو اس سورے کو سنتے ہی میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یا رسول اللہ وہ سورہ کون سا ہے جس کے آنے سے آپ مسکرا اٹھے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو اس سورے کے آنے پر مسکراہٹ سنت رسول ہے۔ یہ سورہ نبی سنتے ہیں جبرائیل سے تو مسکراتے ہیں۔ اب اس سورے کے بارے میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب اے نبی ہم آپ کو عطا کریں گے کوثر۔ میں کوثر کا ایک ترجمہ کرتا ہوں، اے نبی ہم نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے۔ کوثر یعنی بہت کچھ، کوثر یعنی شیء کثیر، کوثر یعنی خیر کثیر۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی کے بیٹے کو اللہ نے لے لیا، حضرت ابراہیم، جن کی قبر بقیع میں موجود ہے، زیارت کرنے والوں کو بتایا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم کی قبر ہے۔ اللہ نے جب ابراہیم کو لے لیا، اور توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مفسروں نے نہ لکھا ہوتا تو میں نہ پڑھتا، اللہ نے ابراہیم کو لے لیا اور ابراہیم کے بدلے جنت میں ایک نہر دے دی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ بیٹے دے کے نہریں دینے کا اصول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، وہ عادل ہے، اور دے گا بھی کس کو؟ اس نبی کو جس کے چہرے سے نکلنے والی کرنوں کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے، اس سے بیٹا لے کے نہر دے رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کا تعلق سورے سے بنتا ہے۔ یہ سورہ کیوں نازل ہوا؟ یہ تھوڑے سے فاصلے پر 5 منٹ کی ڈرائیو ہے، بنوری ٹاؤن، علامہ بن نوری ٹاؤن، وہاں مکتبۃ الحمد موجود ہے، مکتبۃ انوار القرآن موجود ہے، مکتبہ عثمانیہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ مکتبوں کی لائن لگی ہوئی۔ ان کے مدرسے کے نصاب میں شامل تفسیر جس کا نام ہے تفسیر بیضاوی، قاضی بیضاوی بہت بڑا مفسر گزرا، اس کی تفسیر مشکل ترین تفسیر، اس نے اپنی تفسیر میں لکھا وَقِيلَ اولادہ، کہا یہ گیا ہے کہ کوثر سے مراد نبی کی اولاد ہے۔ اور توجہ چاہو، فخر رازی نے اپنی تفسیر جو بڑی تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس میں یہ لکھا، کہا یہ سورہ نازل ہی اس لیے ہوا جب لوگوں نے نبی کو تانا دیا، اولاد تو ہے نہیں، دین کیسے چلے گا، وارث تو ہے نہیں، دین کیسے پلے گا، وارث تو ہے نہیں، دین کیسے آگے بڑھے گا۔ تو اللہ نے ان تانا زنوں کی تانا زنی کے جواب میں یہ سورہ اتارا۔ تانا دینے والے تھے بنی امیہ میں سے، آج کائنات میں کوئی بھی نہیں بتاتا کہ میاں ہم بنی امیہ کی نسل سے ہیں، لیکن ہر سید فخر سے بتاتا ہے میاں نسل فاطمہ۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ شرف نسل فاطمہ زہرا کی بنو امیہ میں کوئی نہیں ملے گا. آپ کو آگے بتائیں گے ہم ہیں ہم ابو سفیان کی نسل سے سینے ٹوٹ کے بتائیں. ایک زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی عظمت ہے کہ آج ہمیں پتہ چلے کوئی سید ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. سادات کا احترام بات سید ہونے کے ناطے عمل ومل بات کی کہانی فقط سید ہے اسی پر اس کا احترام کا ہو جاتا. تأثیر ہے سیدہ سلام اللہ علیہ. انا اعطینا کل کوثر. ابھی تھوڑا سا شان نزول سن لیجیے اور جان بھائی لوگ 5 منٹ تک 2 منٹ 10 17 باوازِ بلند سے بات کرتے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ چند دقیقے شان نزول سن لیجیے اور مجھے یاد دے دیجیے. عاص بن وائل بعض مفسرین نے لکھا اور بعض نے عمر ابن عاص کا نام دیا. یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے نبی کو آ کر تانا دیا کہا انکل ابتر. انہوں نے اپنی گستاخی کے لہجے میں کہا کہ تو ابتر ہے. ابتر اسے کہتے ہیں جو بے نسل ہو. ابتر اسے کہتے ہیں اس کی کوئی اولاد نہ ہو. ابتر اسے کہتے ہیں اس کا کوئی وارث جو کائنات کا وارث ہے اسے بے وارث ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جو کائنات و خیر الوارثین کی حجت ہے روئے زمین پر, جو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے, اس کو تانا دیا جا رہا ہے کہ کوئی نسل نہیں, کوئی وارث نہیں. کیسے دین آگے چلے گا, کیسے اسلام آگے بڑھے گا؟ اللہ نے سورہ کوثر اتارا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو اے نبی ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے, آپ رب کے لیے نماز پڑھیے. اب یہ نماز پڑھیے کا بھی بڑا عجیب و غریب فلسفہ میں عرض کروں گا. ونحر اور بڑی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے. آپ کا جو دشمن ہے شنعان, عربی میں کہتے ہیں بغض کو, دشمنی کو. شان دشمنی رکھنے والا, جو دشمنی رکھنے والا ہے یہ ابتر ہے, یہ بے نسل ہے. وہ جو عاص بن وائل بدبخت تھا لعنت اللہ علیہ. عاص بن وائل کے 11 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے تھے. اور وہ کہتا تھا میں خدا کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہوں. مجھے تو میرے بتوں نے 11 بیٹے دیے. تم جس اللہ کا کلمہ پڑھوا رہے ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس نے کیا دیا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں دیا. بڑے آئے دین لے کر, بڑے آئے اسلام لے کر, بڑے آئے کلمہ پڑھانے والے, تمہارا دین بھی نہیں چلے گا. میں بتوں کا ماننے والا ہوں, 11 بیٹے ہیں, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے سورہ نازل کیا جو نبی کی مسکراہٹ کا باعث بنا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے ساتھ دہراتے جائیے گا, پڑھنا ثواب ہے. اور آج کی شب ہم لوگ جمع اس لیے ہوئے کہ بی بی کی اس عظمت کو سماعت فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ قصائد اور منقبتیں ہوں گی. عاص بن وائل کے 11 بیٹے, نبی کی کوئی اولاد نہیں, لیکن اللہ نے سورہ ایسا اتارا کہ یا رسول اللہ کوثر آپ کے پاس ہے, نسل آپ کے پاس ہے, وراثت آپ کے پاس ہے, اچھی نسل آپ کے پاس ہے. وہ جو دشمن ہے وہ بے نسل ہے, وہ جو دشمن ہے وہ بے اولاد رہ جائے گا. تھے 11 بیٹے. تاریخ نے لکھا کہ عاص کے مرنے سے پہلے اس کے 11 بیٹے مر چکے تھے. جب وہ مرا تو بے نسل مرا ہے, اور یہ نسل سیدہ ہے تو ساری کائنات. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو نور سیدہ ہے یہ عصمت کی دنیا میں انقلاب ہے. نبی بیٹھے ہوئے ہیں عمار یاسر کے ساتھ, نبی بیٹھے ہوئے ہیں علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبی بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے نام لے کر میں یہاں کے بلب فیوز نہیں کروانا چاہتا. ٹھیک ہے, نبی بیٹھے ہوئے مختلف نام. اچانک ہی جبرائیل اپنے پروں کو پھیلا کے حاضر ہوئے. یا رسول اللہ ان اللہ امرک, اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے 40 دن خدیجہ سے آپ نے دور رہنا ہے, 40 دن خدیجہ کے پاس نہیں جانا. رسول خدیجہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. رسول کی خدیجہ سے محبت کے صدقے میں ہم لوگ اپنے رشتے میں محبت مانگتے ہیں. کوئی بھی مولوی نکاح پڑھاتا ہے کیا دعائیں مانگتا ہے؟ اس میں ایک دعا ہی ہوتی ہے اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد و خدیجہ. بار اللہ ان لڑکا اور لڑکی کے درمیان محبت ڈال جیسے تو نے محمد و خدیجہ سلام اللہ علیہما کے درمیان محبت ڈالی ہے. نبی کی محبت جناب خدیجہ سے عجیب ہے.
جب یہ امر آیا کہ 40 دن خدیجہ سے دور رہنا ہے تو یہ پریشان ہوئے، کہ یہ تحفہ جبرائیل نے کہا یہ تحفہ الہی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تحفہ الہی کا۔ جبرائیل وہ تحفہ کیسا ہے؟ جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم، لا علم لی، تحفے کی خبر جبرائیل کو نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ رسول حکم خدا سے الگ ہو گئے، پیغام بھجوایا، گئے نہیں خدیجہ کے پاس، نام فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، جن کو نبی خود اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ نبی نے 3 عورتوں کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک اپنی ماں جس ماں نے پیدا کیا ولادت نورانیہ، جس کو آمنہ سلام اللہ علیہ ان کو ماں کہتے تھے، اور ایک فاطمہ بنت اسد کو ماں کہتے تھے، اور ایک فاطمہ زہرا کو ماں کہتے تھے۔ تاریخ میں یہ 3 عورتیں ملتی۔ کہ میں اپنی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب سلام اللہ علیہ ان کے پاس ہوں، 40 دن کا عرصہ ہے، وہی ہوں، پریشان نہ ہونا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ 40 دن کی جدائی کس سے؟ نبی سے۔ اب میں کچھ جملے کہہ رہا ہوں، جس عقیدے سے میں کہہ رہا ہوں ویسے سن لیجئے گا، نعرہ نہیں لگانا، بس سننا ہے، پریشان بھی نہیں ہونا۔ دعا کرے پریشان نہ آپ ہونا، میں ہوں۔ الہی آمین تو بولنے زور سے، اتنی سستی تو نہ کریں۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کراچی والے تو جاگتے ہیں اس ٹائم پہ 11 بجے، بھائی صبح ہوئی ہے، 11 بجے جاگنے کا ٹائم ہے ہمارا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس 5 منٹ، 3 دفعہ 5 منٹ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو 40 کا عدد ہے، بہت توجہ چاہو، یہ 40 کا عدد عجیب و غریب ہے شریعت اسلامیہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فلاں نے چلہ کاٹا، سنا نہیں سنا؟ چلہ کاٹا کیا مطلب؟ مطلب 40 دن تسلسل سے کنٹینیوٹی کے ساتھ کوئی کام کیا، مسلسل۔ من اصبح للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو اپنے 40 دن اللہ کے لیے فکس کر دیا، قرآن پڑھنا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے، اللہ ہی اللہ کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں سے ذرا دور ہی رہنا ہے، حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کے زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ 40 دن یہ چل رہا ہے، جو 40 دن دعائے عہد پڑھے، جب مولا ظہور فرمائیں گے تو یہ بھی اپنی قبر سے تلوار اور نیزے لے کے نکلے گا دشمنان زہرا کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے۔ یا علی، جو 40 دن سورہ حشر کا عمل کرے قضاء حاجت ہوتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہے۔ جو 40 دن زیارت عاشورہ پڑھے اس کا یہ ہے۔ جو 40 مومنوں کا کاندھا جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ 40 مومن جس کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے۔ 40 کا عدد عجیب و غریب، یعنی پورا عشرہ اس پہ پڑھا جا سکتا ہے 40 کے عدد کے اوپر، اتنا میٹر ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ 40 کیا چکر کیا ہے 40؟ لاجک، فلسفہ، رضوان زیدی عدیہ سماعت، فلسفہ 40 دن کا۔ اللہ نے نیچر، انسانی نیچر، انسانی فطرت، انسانی طبیعت میں 40 کے عدد کو، توجہات میں 40 کے عدد کو بنایا ہی تبدیلی کے لیے ہے۔ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھئے، سائنس آپ کو بتائے گی، نطفہ ماں کے پیٹ میں بچہ بننے تک مکمل ہر 40 دن میں تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ نے تبدیلی کا نظام، یعنی ماں کے پیٹ سے تبدیلی رکھی 40 دن پر ہے۔ توجہات ہے یا نہیں؟ 40 دن کوئی انسان کام مسلسل کرے اس میں عجیب و غریب مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تبدیلی کا عدد 40 کا ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جبرائیل حکم لے کر آئے ہیں، جبرائیل حکم لے کر آئے ہیں، یا نبی اللہ ان اللہ امرکا ان تعتزل من خدیجہ سلام اللہ علیہا، اللہ ہی حکم دیتا ہے کہ آپ 40 دن کے لیے خدیجہ سے دور ہو جائیں۔ نور فاطمہ کسی صلب میں نہیں رہا، اللہ نے اس نور کو اتارا ہے صلب مصطفیٰ میں، جنت سے پھل آیا ہے، اور کب آیا؟ جب 40 دن دور رہے خدیجہ سے۔ 40 دن خدیجہ وہاں عبادت کرتی رہی اپنے حجرے میں، نبی یہاں عبادت کرتے رہے۔ 40 دن مکمل ہوئے، جنت سے وہ نور آیا جو نور فاطمہ کا کنایا تھا، جو نور فاطمہ کا استعارہ تھا۔ نبی بیٹھے ہوئے وضو کرنے کے لیے، نبی بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، جملے کو ضائع مت کیجئے گا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نماز آپ پر حرام ہے، نماز ان الصلاۃ محرمۃ علیک، نماز حرام ہے۔ کہ وہ کیوں؟ کہ یہ پھل آ گیا ہے، یہ نور فاطمہ کا استعارہ ہے، اسے تناول کیجئے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں،
جب جب نبی خدیجہ کے پاس گھر پہنچے تب نبی نے پہلے پانی کا برتن منگوایا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، لیکن یہ واحد شب ہے نبی کی زندگی کی، اللہ کی طرف سے حکم ہے اب نماز نہیں پڑھنی، اب نماز تب ہوگی جب فاطمہ آئے گی۔ اور توجہ چاروں، الصلاۃ محرمۃ علیک، نماز حرام ہے، آپ یہ تناول کیجئے۔ نبی نے وہ پھل، 3-4 پھلوں کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، سیب کا ذکر ہے، نبی نے تناول کیا جو صرف نبی کے لیے مخصوص ہے۔ پہنچے خدیجہ کے بعد 40 دن کے بعد، جملہ آپ کی شواہدوں کی نظر کر رہا ہوں، 40 دن نبی خدیجہ سے دور رہے، خدیجہ نبی سے دور رہی۔ آمد اس نور کی ہے، آمد اس نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ یہ 40 کا عدد کچھ تو بتا رہا ہے، یہ نور کسی صلب میں نہیں رہا، یہ نور آدم کے صلب میں نہیں رہا، یہ نور موسیٰ و عیسیٰ کے صلب میں نہیں رہا، یہ نور ابراہیم و اسماعیل کے صلب میں نہیں رہا، یہ نور کسی اولو العظم نبی کے صلب میں نہیں رہا۔ اللہ نے اتارا تو مصطفیٰ کے لیے اتارا، 40 کا عدد مکمل کروا کے اتارا، بتایا یہ عدد تبدیلی کا تبدیلی کی علامت بن جائے گا، تبدیلی کا نشانہ بن جائے گا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عصمت کی دنیا میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، انقلاب آنے جا رہا ہے، فاطمہ آ رہی ہے۔ یہ عصمت نہیں، یہ معدن عصمت ہے، یہ عصمت کی کان آ رہی ہے۔ اب یہاں سے جو نکلے گا، یا حسن بنے گا، یا حسین بنے گا، یا زین العابدین بنے گا، امام زمانہ تک جو بھی یہاں سے نکلے گا معصوم۔ اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں، نبی پہنچے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس 40 دن کی اس دوری کے بعد، اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ نبی کی آمد کے بعد میں نے اپنے اندر اس نور کو محسوس کیا جو نور فاطمہ تھا۔ جب ولادت سے نورانیہ ہوئی ہے، زمین و آسمان میں ایک عجیب سا نور پھیلا، مکے کے ہر گھر میں ایک عجیب سا نور چھا گیا، ہر بندہ حیران ہے یہ نور کیسا ہے۔ توجہ چاروں، بیوی نے جب قدم مبارک زمین پہ رکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آمد عام لوگوں کی نہیں ہوتی، معصوموں کی ہوتی ہے۔ جس کا اسٹیٹس نبی ہو یا امام ہو اس کی آمد ایسے ہوتی ہے، لیکن سب سے عجیب ہے، سب سے الگ جملے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہے۔ جملہ سماعت فرمائے علی والے، اشہد ان بعلی سید الاوصیاء، میں گواہی دیتی ہوں اوصیاء کا سردار میرا شوہر علی ہے۔ یہ نور یا علی، یہ گواہیاں بی بی نے دی۔ ادھر سے یہ حجرہ خدیجہ وہ حجرہ ہے جہاں ایک طرف مریم بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف سارہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف آسیہ بنت مزاحم وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بی بی نے سلام کیا، فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم، السلام علیکہ یا مریم، نام لے کے سلام کیا ہے، السلام علیکہ مریم، تم پر سلام ہو۔ تھوڑا سا اس منظر کو سوچئے، ذرا لطف لیجئے، میں جب پڑھ رہا تھا مجھے تب لطف آ رہا تھا۔ سلمت علیہن وسمتہن باسمائہن، جب بی بی نے دیکھا سلام کیا، نام لے کے سلام کیا، السلام علیکہ یا مریم، السلام علیکہ یا سارہ، السلام علیکہ یا آسیہ، تم سب پر سلام۔ نور فاطمہ سلام اللہ علیہا زمین پر آیا ہے، مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا آسمان میں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، ساری کائنات میں چاروں طرف جو نوری مخلوق تھی ہر ایک نے مبارکباد دی ایک دوسرے کو۔ کیا ہو گیا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں میں وہ نور آ گیا ہے جس نور کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین بنے تھے۔ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اللہ نے جو اپنی نشانی بنائی ہے، جو حجتوں کی ماں ہے، جو ام ابیہا ہے، وہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا۔ اس نور کی آمد ہے، مومنین کے لیے ضروری ہے کہ ان ایام میں
ان راتوں میں، ان دنوں میں مخصوصاً خوشیوں کا اہتمام کریں۔ جنہوں نے نئے کپڑے پہننے ہیں، بنانے ہیں، عید فطر پہ نہ بھی بنائے کوئی مسئلہ نہیں، ان عیدوں پہ ضرور بنائیں، نیا لباس، نیا جوڑا، بچوں کو عیدی دینا۔ اہتمام رب نے کتنا اہتمام کیا، یعنی آمد سے پہلے 40 دن کا اہتمام ہے۔ 40 دن رسول اللہ سے عبادت کروائی ہے، 40 دن جناب خدیجہ نے عبادت کی ہے۔ روایت میں ڈیلی بی بی سارے ذکر وغیرہ پڑھ کے تب سوتی تھی پریشان، وہاں رسول اللہ ہے، خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کریں، یا بی بی ہے، رسول اللہ کو یاد کریں۔ یہ سارا کا سارا اہتمام تھا۔ تحفہ آ رہا ہے، رب کی طرف سے عطیہ آ رہا ہے، عیدی آ رہی ہے، چاروں طرف خوشیاں منائی، آسمانوں میں عجیب خوشیاں منائی گئی۔ یہ زمینوں کی خوشیاں اس خوشی کا تو مقابلہ کر نہیں سکتی، لیکن ایک مماثلت ہو جاتی ہے، ایک مشابہت ہو جاتی ہے۔ آسمانوں میں جو کام ہوتا ہے وہ زمین میں کچھ ہی لوگ کر رہے ہیں، جن کی آسمان والوں سے شباہت ہوگی وہی یہ کام کریں گے، جو آسمان والوں سے ملتے ہوں گے کسی بھی جہت سے وہ یہ کام کریں گے۔ اور یہ میرا عقیدہ، یقین اور اطمینان جتنا اپنے ہونے پر ہے، یہ جو محفل ہے، اس محفل میں ہمارا آپ آج بیٹھے ہوئے، آسمان سے فرشتے اس محفل کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے میں اور آپ زمین سے بیٹھ کے آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ذکر سیدہ کی محفل ہے، میری گفتگو ختم ہوئی، آپ لوگ جو ہے مداح جتنے بھی ہیں، قصیدہ خان، منقبت خان کو سماعت فرمائیے گا، اور جیسے مجھے سنا اس سے بہتر ان کو سنیے گا، نعرے لگائیے گا، اور ثابت کر دیں کہ کوئی بھی اس وقت شہر بانو باغ میں نہیں ہے، سب عرش معلیٰ پر ہیں۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔